بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں حامد بن علی آپ سب کا اپنے اس چینل عمل سے زندگی بنتی ہے میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو، آپ ہمارے اس چینل کو، ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کر سکیں اور وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکیں۔ تو آئیے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی قیمتی باتیں لے کر آئے ہیں۔ تو ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فرمایا، جتنی بڑی ہستی کے ساتھ تقرب ہوگا وہ تقرب اسے اتنا ہی بڑا بنا دے گا۔ قرآن میں ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ چونکہ سب سے بڑا ہے اس لیے اس کی یاد بھی انسان کو دوسروں سے بڑا بنا دیتی ہے۔ کسی کو بلندی سے دھکا دے کر گرا دینا تو سبھی کو آتا ہے، لیکن ایک پستی میں گرے ہوئے کو سہارا دے کر تھامنا ہر ایک کو نہیں آتا۔ ہماری زندگی آدھے سے زیادہ مصیبتوں کی اس لیے شکار ہوتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے ساتھ زیادہ ملنے سے انسان کو کبھی بھی اچھا ماحول میسر نہیں آ سکتا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تنہائی کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اپنے اعمال کا احتساب کرتا رہے۔ جن اوقات میں عبادت کو فرض کیا گیا ہے، اگر ان اوقات کو دوسرے کاموں میں صرف کر دے تو اس کے دو نتیجے ظاہر ہوں گے۔ ایک تو اسے عبادت کے چھوڑنے کا عذاب ہوگا، دوسرا ان اوقات میں جو بھی کام بھی کرے گا ان کی نحوست اس کے دوسرے کاموں کو منحوس بنا دے گی۔ حسن خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب موت آئے تو آپ اس وقت کسی نہ کسی نیک عمل میں مصروف ہو۔ کسی مقدس مقام یا کسی مقدس زمانے میں مرنا اس تکوینی موت سے نجات نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اپنا راز دشمن سے چھپانا چاہتے ہو تو اس کو اپنے دوست سے بھی نہ کہو۔ اگر آپ پھول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کانٹوں سے دامن بچانے کا فن بھی سیکھنا ہوگا۔ صحیح خیرات وہ ہوتی ہے جس میں غریب کی ضرورت کو ملحوظ رکھا جائے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید کر تقسیم کر دی جائے۔ آپ پہلے اس غریب کا تجزیہ کر لیں، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی دوائی کا انتظام کر دے۔ اسی طرح اگر کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑوں کا اہتمام کر دے۔ اسی طرح ہر خیرات میں غریب کی اہم ضرورت کو ملحوظ رکھ کر خیرات کیا کرے۔ قیامت میں اس بات کو سب سے زیادہ دیکھا جائے گا کہ اس انسان نے دوسروں کو کس قدر فائدہ پہنچایا ہے، نہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذات کی خاطر دوسروں سے فائدہ کس قدر اٹھایا تھا۔ آپ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اپنے کنٹرول میں ضرور محفوظ رکھیں تاکہ آپ بڑھاپے میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی کچھ نہ کچھ تلافی کر سکیں، ورنہ اولاد تو بوڑھے باپ کے روزے کا فدیہ دینا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ جس طرح حرامی آدمی کسی شریف کے گھر میں داخل ہو کر ان کی عزت کو داغدار کر دیتا ہے، اسی طرح حرام مال بھی جب کسی گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ جس پیٹ میں گھستا رہے گا اسے پوری طرح تباہ کر کے چھوڑے گا۔ جو دوست غداری کر کے دوستی ختم کرنا چاہے تو اسے منانے کی بالکل کوشش نہ کرے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے اپنی باطنی خباثت کو جلد ہی ظاہر کر دیا، ورنہ زیادہ دیر کے بعد اسے زیادہ نقصان پہنچا دیتا۔ خدائے رزاق ہر پرندے کو روزی دیتا ہے لیکن ان کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ گناہ خواہ آپ کو کتنا ہی حسین محسوس ہوتا ہو، لیکن اس کی اندرونی سیاہی میں ایسے شرارے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ انسان کو زخمی کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا ماضی اور حال برباد ہو گیا ہے تو آپ نا امید نہ ہو،
مستقبل تو ابھی باقی ہے، آپ ہمت کر کے ابھی سے اپنی اصلاح کا آغاز شروع کر دیں۔ کوئی آدمی مصیبت میں اگر اپنی کوئی چیز بیچے تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کم قیمت پر خریدی نہ کرے، بلکہ اس کی اصل قیمت پوری ادا کرے۔ مجبوری ایک مصیبت ہے، اس مصیبت میں وہ امداد کا زیادہ مستحق ہوتا ہے، نہ کہ اسے الٹا لوٹا جائے۔ سب سے زیادہ بدبخت وہ آدمی ہے جو خود تو مر جاتا ہے لیکن اس کے چھوڑے ہوئے گناہ نہیں مرتے، بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ انسان کے دل میں ایک وقت میں دو خیال اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ اچھے اچھے خیالوں کو دل میں جگہ دیتے رہیں، برے خیالات خود بخود بھاگ جائیں گے۔ بغیر شدید ضرورت کے قرض بالکل نہ لے۔ بعض دفعہ دینے والا قرض کو تنہائی میں دیتا ہے، لیکن ادائیگی کی تاخیر کے بعد وہ 10 جگہ بدنام کر دیتا ہے۔ ادائیگی کے بعد قرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی پھیلی ہوئی بدنامی مشکل سے دفن ہوتی ہے۔ جو آدمی جوانی میں وقت برباد کرتا ہے، پھر وہی وقت اسے بڑھاپے میں بھی برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتے تو تلاوت کے وقت یہ تصور کرتے جائے کہ جن آیات میں برائی سے روکا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچاتا رہے، اور جن آیات میں نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں ان نیکیوں پر عمل کی توفیق عطا کر دے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے دل میں برائیوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت پیدا کر دے گا۔ تو دوستو، یہ تھے قیمتی باتیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔